تاکہ کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا، یہ خوشبو والا اللہ کی جانب سے آیا، یہ پتھروں کے سینے پر نقش کفے پا بٹھانے والا اللہ کی جانب سے آیا۔ میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ یہ وہاں سے آیا ہے کہ جہاں کو کہاں نہیں کہا جا سکتا، اور اس نور کا اگر سایہ نظر نہیں آئے تو میرے دوستو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ پورے ان کے لباس کا بھی سایہ نہیں، ان کے امامہ شریف کا بھی سایہ نہیں، ان کے عصائے مبارک کا بھی سایہ نہیں، ان کے نالین مقدس کا بھی سایہ نہیں۔ کیوں؟ آپ نے پیٹرو میکس دیکھا ہے نا؟ ارے گیس بتی پہلے زمانے میں چلتی تھی، اب تو آدمی ترقی کر گیا، تو دیکھو اس گیس بتی کو آپ نے دیکھا ہو، اس گیس بتی کو جب تک بتی جلی نہیں رہتی ہے منٹر کا سایہ نظر آتا ہے۔ ہم میرے دوست رامسر صاحب نے دیکھا کہ سایہ نظر آ رہا ہے، بطاہ رسول نے دیکھا کہ سایہ نظر آ رہا ہے، میرے دوست صوفی وقت نے دیکھا کہ سایہ نظر نہیں آ رہا ہے، مفتی وقت مولانا سرفراز نے دیکھا کہ سایہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میرے دوستوں کہا کیوں؟ اور اس کے بعد جو نہیں اسے آپ نے جلا دیا ہے، وہ روشن ہو گیا ہے، اب آپ گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں، پورا مجمع چکر لگا کے دیکھ رہا ہے۔ کہا مولانا فاروق اب سایہ کیوں نہیں نظر آتا ہے، اب اس بتی کا سایہ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے، اب اس منٹر کا سایہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا سنو، پہلے اس لیے نظر آ رہا تھا گیا اس لیے امامہ کا بھی سایہ نہیں ہے، میرے لباس کا بھی سایہ نہیں ہے، آپ کے جسم میں آپ کے نالین مقدس کا بھی سایہ نہیں ہے، آپ کے عصائے مبارک کا بھی سایہ نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے آیا۔ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آنے والا اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، آنے والے کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال، ارے حضرت جی نے پوچھا تھا نا آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا میرا نام محمد فاروق تیغی ہے۔ کہا آنے والے کا نام کیا؟ اور اسی نام کو ٹھیک سے یاد رکھنا، اس لیے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، اجالے میں رہ کر بھی بھول جاتے ہیں، اندھیرے میں بھول جائے تو بھول جاتے ہیں، اجالے میں رہ کر بھی۔ تو آپ نے اچھا دیکھو، نور کی چال ہمیشہ سیدھی ہوتی ہے، کار چلائیے روشنی سیدھی جائے گی، تو آپ کہیں گے مولانا تھا گاڑی کی روشنی تو رستے میں ٹیڑھے میرے نظر آتے ہیں، جو کبھی روشنی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو میرے دوستو روشنی ٹیڑھی میری نہیں ہوتی بلکہ راستے ٹیڑھے میرے ہوتے ہیں، تو روشنی ٹیڑھی میری نظر آتی ہے۔ جس کا راستہ ہی ٹیڑھا میرا ہوا ہے تو اس کو روشنی کیا، جس کا راستہ ہی ٹیڑھا میرا ہو تو اس کی روشنی کیا نظر آئے گی؟ تو بلا تفصیل میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نور، میرے دوست علماء کرام کی زبانی آپ سے بات فرماتے رہتے ہیں کہ نور وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے، جو خود بھی جس کے اندر لائٹ ہو اور دوسرے کے اندر بھی لائٹ پیدا کر دے۔ بہرحال اس پر بہت گفتگو آپ سے بات فرما چکے ہیں، آئیے میں ایک بات کی طرف چلنا چاہتا ہوں جس میری تقریر کا اصل موضوع ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ساری کائنات اللہ تبارک تعالی نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، اور ساری کائنات کو میرے نور سے۔ میرے دوستو علماء کرام کو بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ تو جانتے ہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اور آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بیچ بیچ میں ان لوگوں کا فون بھی آتا رہتا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، بیچ میں دعوت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہم لوگ علماء کرام کو بالکل ہی ان کو کہتے ہیں کہ وہ الگ ہے، اس سے سننا آپ کو ہے، جواب آپ کو دینا ہے، یہ تو روزانہ سنتے رہتے ہیں اور روزانہ بولتے رہتے ہیں اور روزانہ کہتے رہتے ہیں۔ آئیے میرے دوست میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھو جو چیز جس چیز سے بنائی جاتی ہے اس کا وجود اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں گی، یہ اسٹیج کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے کہا لکڑی سے،
میں نے کہا وہ تختہ کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے کہا لکڑی سے۔ میں نے کہا وہ دروازہ کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ کہا لکڑی سے۔ میں نے کہا ٹیبل لکڑی سے۔ میں نے کہا میز، کہا لکڑی سے۔ دیکھو لکڑی کا وجود اسٹیج میں بھی ہے، لکڑی کا وجود چوکھٹ کے اندر بھی ہے، لکڑی کا وجود کھڑکی کے اندر بھی ہے، لکڑی کا وجود دروازے کے اندر بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے نام الگ الگ رکھ لیا ہے، کسی کا نام چوکی رکھا ہے، کسی کا نام چوکھٹ رکھا ہے، کسی کا نام کرسی رکھا ہے، کسی کا نام ٹیبل رکھا ہے، مگر لکڑی ہاں بھی ہے، لکڑی ساری چیزوں میں ہے۔ بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، چارہ سعد و مسیحہ فرما رہے ہیں، آقائے دو جہاں فرما رہے ہیں، نور مجسم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، تو آؤ ساری کائنات کا جائزہ لیا جائے، ساری کائنات کو دیکھا جائے، اور ساری کائنات کو پرکھا جائے، اور نور مصطفیٰ کا نظارہ کیا جائے۔ اب مجھے عرض کر لینے دو کہ آسمان کے شامیانے کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، زمین کے بچھونا کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، سورج کی روشنی کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، چاند کی چاندنی کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، ستاروں کی مسکراہٹ کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، تاروں کی جگمگاہٹ کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، شاخ کی لچک کا نام لو تو نور مصطفیٰ نظر آئے، پھول کی مہک کا نام لو تو نور مصطفیٰ نظر آئے، بلبل کی چہک کا نام لو تو نور مصطفیٰ نظر آئے۔ اور آگے بڑھ کے عرض کر لینے دو، حضرت آدم کی خلافت کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، حضرت ابراہیم کی خلت کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، حضرت موسیٰ کے جلال کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، حضرت یوسف کے جمال کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا۔ میرے دوستو، آؤ آگے بڑھ کے عرض کر لینے دو کہ صدیق کی صداقت کا نام لوگے تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا، ابوبکر کی عدالت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا، حضرت عثمان کی سخاوت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا، علی کی شجاعت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا، حسین کی شہادت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا۔ میرے دوستو، اور آگے بڑھ کے عرض کر لینے دو، غوثیت کے غوث کے غوثیت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا، خواجہ کی خواجگیت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا، مختوم کی مختومیت کا نام لوگے نور مصطفیٰ نظر آئے گا۔ آپ امام احمد رضا کو میرے دوستو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کو دیکھو تو نور مصطفیٰ نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ساری کائنات میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ قرآن کا قد جاءکم من اللہ النور، قائے نور عرش کے قندیلوں میں جگمگا رہا تھا۔ یہ زمین پر تنہا ہے آپ کا کوئی ساتھی؟ تو نور مصطفیٰ نے جواب دیا، میں تنہا نہیں آیا، میں تنہا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ قرآن بھی آیا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ارے اب تو سبحان اللہ کہیے، یعنی میں تنہا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ قرآن بھی آیا ہے، یا یوں کہہ لو نور مصطفیٰ کا دوست قرآن ہے، قرآن کا دوست نور مصطفیٰ۔ آئیے ذرا نور مصطفیٰ سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کہ نور مصطفیٰ قرآن کے بارے میں بتائیے، تو نور مصطفیٰ جواب دے گا، قرآن ایک بہترین کتاب ہے، قرآن ایک شاہکار کتاب ہے، قرآن ایک مجلس کتاب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، روزانہ پڑھو تو ثواب، ارے ماہانہ پڑھو تو ثواب، سالانہ پڑھو تو ثواب، مکان میں پڑھو تو ثواب، دکان میں پڑھو تو ثواب، قبرستان میں پڑھو تو ثواب۔ اور تفصیل میں آپ جائیں گے تو علماء کرام اور ساری باتیں بتائیں گے۔ میرے دوستو، قرآن کا پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے،
ایک حرف پڑھ لو تو 10 نیکیاں ملتی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو قرآن کا پڑھنا ثواب ہی ثواب، لیکن میں آپ کو نور مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہٹ کر قرآن کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اے قرآن، میرے دوستوں پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ دیکھو کوئی باپ اپنے بیٹے کے پورے کیریکٹر کو نہیں بتا سکتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے پورے کیریکٹر کو نہیں بتا سکتی۔ ماں کی نظروں میں تو لڑکا چور بھی ہو مگر سعد ہے، کالا کلوٹا کیوں نہ ہو مگر وہ آفتاب و مہتاب ہے۔ میرے دوستوں، نہ کوئی استاد اپنے شاگرد کے پورے لائف کو بتا سکتا، کیریکٹر کو بتا سکتا ہے۔ میرے دوستوں، یہاں قریب میں کسی مدرسے میں چلے جائیے، آپ علماء کرام سے پوچھئے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، فرمائیں گے ارے چٹائی پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتر پا رہی ہے، لیکن سڑکوں پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، یہ بتانا مشکل ہے۔ اس لیے پورے کیریکٹر کو نہ کوئی استاد بتا سکتا ہے، نہ کوئی ماں بتا سکتی ہے، نہ کوئی میرے دوست کو باپ بتا سکتا ہے۔ اگر بتا سکتا ہے تو ایک دوست ہی بتا سکتا ہے، ایک دوست ہی بتا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے دوست کچھ سو سمجھ کے بولا، عرض کیا ہے، اس لیے دوست ہی بتا سکتا ہے۔ آج تو یہاں ہر جگہ لوگوں کے 313 دوست ہیں، اب تو ایک دوست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا، بس بہت سارے دوست ہی دوست نظر آتے ہیں اور دوست کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ دوست پورے کیریکٹر کو اپنے دوست کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ گھر میں رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے، سڑکوں پہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے تو کیسے گھومتا ہے، یہ دوست کو پتا ہے۔ آؤ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں، ہم قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے قرآن، تیرا دوست نور مصطفیٰ ہے، اے نور مصطفیٰ تیرا دوست قرآن ہے۔ اے قرآن اب تو بتا، اس لیے کہ اس وقت میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، ورنہ اس زمانہ بیتنے پر آج کچھ ایسے اہل حدیث پیدا ہو رہے ہیں کہ جو رسول میں قرآن کو رسول کی حدیث کو مانتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے میلاد کا ذکر رکھو گے، ان کے ہاں بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ بدعت وہ بدعت۔ میرے دوستو، اس لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے ہم قرآن کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو قرآن کہے گا میرے دوستو وہی اٹل فیصلہ ہوگا، جو قرآن جواب دے گا وہی اصل فیصلہ ہوگا۔ آؤ ہم قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے کہا، اے قرآن یہ بتا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ سیبا کیسا، تو قرآن نے کہا والشمس وضحاها۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ جان رحمت کا زلف معمر کیسا، تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے چشمان مبارک کیسے، تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ میں نے کہا قرآن، اے قرآن مصطفیٰ کا بولنا کیسا، تو قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ مبارک کیسا، تو قرآن نے کہا لم نشرح لك صدرك۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے دست مبارک کیسے، تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کا ذکر کیسا، تو قرآن نے کہا ورفعنا لك ذکرک۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کیسی، تو قرآن نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کی رحمت کیسی، تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں نے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کا چلنا کیسا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں، آقا و مولا چل رہے ہیں، تو دو دو مسجدیں سامنے نظر آ رہی ہے نا۔ آج ہم لوگوں کے سامنے ایک مسجد بھی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کہیں گے عجیب نگر کی مسجد تو سامنے ہی ہے، وہاں میرتون پر جب جاتے ہی نہیں ہے تو پھر مسجد سامنے رہنے کا سوال کیا ہے۔ مگر یہ میرے مصطفیٰ کا چلنا ہے، یہ میرے آقا کا چلنا ہے، ایسے ویسے کا چلنا نہیں ہے۔ اس میں راز ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے نا۔ مسجد حرام بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے، آپ اس کو اس انداز سے سمجھے۔ آپ نے ایئرپورٹ دیکھا، ارے حاجی لوگ کو پہنچانے تو جاتے ہیں، خیر پہلے دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اب نہیں ملتا ہے۔ تو وہاں 2 رنوے بنے ہیں، پائلٹ پہلے جہاز کو زمین پر چلا کے پہلے رنوے سے دیکھتا ہے،
اور جب دوسرے رنوے پہ پہنچتا ہے تو ہواؤں میں پرواز کر جاتا ہے، ہواؤں میں پرواز کر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو پرواز کر جاتا ہے تو پوچھا آپ نے دو پائلٹ سے، کیا ہے پائلٹ؟ حضرت میں پائلٹ، ذرا یہ بتاؤ اور جواب دو، پہلے رنوے سے جہاز کو زمین پر چلا کر کیوں دیتے ہیں اور دوسرے رنوے پہ جا کر پرواز کر جاتے ہو ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں؟ کہا مولانا صاحب پہلے رنوے پہ جہاز کو چلا کے دیکھتا ہوں کہ جہاز زمین پر ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ جو زمین پہ چل سکتا ہے وہی ہواؤں میں بھی پرواز کر سکتا ہے، وہی خلاؤں میں بھی گھوم سکتا ہے، اور جو زمین پہ نہیں چل پائے گا وہ فضاؤں میں کیا اڑ پائے گا، وہ فضاؤں میں کیوں جا پائے گا؟ بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا چلنا ہے، مسجد حرام بھی سامنے ہے، مسجد اقصی بھی سامنے ہے، میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں، گویا مسلمانوں کو یہ درس دیتے نظر آ رہے ہیں، اے مسلمانوں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اگر مسجد تک پہنچ جاؤ گے تمہاری معراج ہو جائے گی، اور جو مسجد ہی تک نہیں پہنچے گا اس کی معراج کیا ہوگی؟ اس کی معراج کیا ہوگی؟ میرے دوستو آؤ میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن نے وہیں پہ کہا یہدی بہی، یہدی بہی، آنے کا مقصد یہدی بہی کون ہے؟ وہاں پہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے بعد ہدایت دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے آیا قرآن، کس لیے آیا؟ ہدایت دینے کے لیے۔ نور مصطفیٰ کیوں آیا؟ ہدایت دینے کے لیے۔ پتہ یہ چل گیا کہ اگر آپ کو ہدایت لینا ہے قرآن سے تو نور مصطفیٰ کو سینے میں بسا لو، نور مصطفیٰ کو قرآن سینے میں جگہ دو، تم سمجھتے ہوئے چلے آؤ گے۔ میرے دوستو مجھے عرض کرنے دے دو، دیکھو وہ نور مصطفیٰ آ رہا ہے، 4 سال مسیحا آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، ساری کائنات کے آقا وہ مولا آ رہے ہیں، میرے تو آنے والا نبی آ رہا ہے، آنے والا پیغمبر آ رہا ہے، آنے والا 4 سال مسیحا آ رہا ہے۔ آخر کب تشریف لایا؟ جب بیواؤں کی درد بھری پکار اڑتی ہے، یتیموں کے سر پہ کوئی شفقت کرنے والا نہیں رہ جاتا ہے، میرے دوستو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہ پاتا ہے، ایسے وقت میں رب کائنات کی بارگاہ تک بیواؤں کی بیواؤں کی درد بھری پکار بارگاہ خدا بندی تک پہنچ جاتی ہے۔ رب کائنات اپنا آخری پیغمبر، آخری ریفارمر اس کائنات گیتی پہ پہنچ دے دیتا ہے۔ میرے دوستو میں عرض کرنا چاہوں گا، علماء کرام کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، مگر میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ دیکھو جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب بچیوں کو زندگی ہی میں موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا تھا، جب بچیوں کا کوئی عزت دینے والا نہ تھا، نہ کوئی عزت بچانے والا تھا، میرے دوستو آؤ تاریخ کی اس صفحات پر ایک شخص کا نام آتا ہے جسے تاحدیث کی کتابوں میں حضرت دہیہ کلبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ حسین و جمیل، یہ خوبصورت صحابی رسول ہے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت کہ مکہ کی عورتیں پردے کی اوٹ سے، مکہ کی اوٹ سے انہیں دیکھا کرتی۔ ایک دن رسول کائنات کی نگاہ راستے میں پڑ گئی، میرے مصطفیٰ نے عرض کیا مولا اتنا حسین و جمیل نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان، اور یہ جہنم میں چلا جائے، میری رحمت کو گوارا نہیں، پروردگار عالم تو اسے جہنم سے بچا لے۔ میرے حضور کی دعا کی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، صبح ہی دہیہ کلبی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں توحید کی دعوت پیش کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، ایک خدا واحد کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آتا مگر ایک
گناہ میرا ایسا ہے کہ جو آپ کا رب بھی مجھے معاف نہیں فرمائے گا جس گناہ کو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بولو آخر تمہارا وہ کون سا گناہ ہے, وہ تمہاری کون سی خطا ہے کہ میرا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. کہا یا رسول اللہ کیونکہ میں قبیلے کا سردار تھا اور قبیلے کا سردار میں نے 70 گھر کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے یا رسول اللہ. اے میرے آقا, اے رسول دو جہاں, اے چارہ ساز و مسیحا, کیا آپ کا رب میری اس گناہ کو معاف فرمائے گا؟ حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ جو تم نے زمانے جہالت میں کیا رب نے اسے معاف فرما دیا. اگر تم ایمان لے آتے ہو تمہاری خطاؤں کو بخش دیا جائے گا, گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پھر وہ خاموش نظر آ رہے ہیں. پھر بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے یا رسول اللہ ایک گناہ اور بھی ایسا ہے کہ جو آپ کا رب معاف نہیں فرمائے گا. کہا بولو وہ بھی گناہ کون سا ہے کہ جس کو میرا رب معاف نہیں کر سکتا. کہا یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی, میری بیوی امید سے تھی, میں کسی ضرورت سے کام کاج کے لیے میں دوسرے ملک کا سفر کر کے میں نکل گیا. بہت دنوں کے بعد میں گھر میں داخل ہوا. یا رسول اللہ میں نے اپنے بیوی سے کہا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو چھوڑ دینا, اگر بچی پیدا ہو تو دفن کر دینا. میں ملت کی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بغور سے بات فرمائے تاکہ آپ اپنی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے کس طریقے سے تمہاری عزت و آبرو کو بچایا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی ان واقعات کو بیان فرماتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سن رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اے میرے چارہ ساز و مسیحا, میں جب بہت دنوں کے بعد اپنے گھر آیا میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک بچی نکلتی ہے جس نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں اس گھر کے مالکن کی بیٹی ہوں. تو میں نے دھکے دے کر کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. جب اس نے کہا کہ آپ کون, تو اس باپ نے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں. اتنا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ وہ میرے قدموں سے چپٹ گئی, وہ میرے قدموں سے لگ گئی اور بابا بابا کہنے لگی اور میرے قدموں سے چپٹی ہوئی ہے. میں نے اسے جھٹکے دے کر باہر کیا. میں اپنے بیوی کے قریب گیا. میں نے کہا اے میری شریک حیات, میں نے تو کہا تھا کہ اگر بچی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا, تم نے دفن کیوں نہیں کیا اور اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو میرے دوستو وہ ہاتھ چھوڑنے لگتی ہے. کہا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے. ارے بڑی اچھی بیٹی تھی, میں نے اسی لیے اسے پالا اور پوسا ہے. اللہ کے واسطے آپ اسے دفن نہیں کیجئے گا, اللہ کے واسطے اسے قبرستان کی طرف مت لے کر جائیے گا اور نہ اسے کسی دفن کیجئے گا. میرے دوستو وہ حضرت دہیہ کلبی فرماتے یا رسول اللہ میں نے بیوی کی باتوں کو نہیں سنا. ایک دن میں چپ سے اپنے اس بچی کو اٹھایا اور گورے غریبان کی گھوس قبرستان کی طرف چل پڑا جہاں ملت کی نہ جانے کتنی ساری بچیاں دفن کی گئی تھی. یا رسول اللہ میں نے اسے اپنے گود میں لے لیا. میری بچی کہتی جا رہی یا رسول اللہ اے میرے بابا جان آپ کیا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں؟ اے میرے بابا جان کیا مجھے چاکلیٹ دلوانے لے جا رہے ہیں؟ مگر میرا دل پتھر بن چکا تھا یا رسول اللہ. میں سنتا جا رہا تھا, میں آگے بڑھتا رہا, سنتا رہا. یا رسول اللہ میرا دل ذرا بھی پسیجتا نظر نہیں آ رہا تھا. میں حیران و پریشان بنا ہوا تھا. حضور کی آنے کا مقصد آپ ملاحظہ فرماؤ. حضور سراپا نور بن کر جب اس کائنات گیتی میں آ رہے ہیں تو دیکھو میرے دوستو, میں جب اس قبرستان کے قریب پہنچا میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ میں گڈھا کھودتا رہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی. جو بڑی شدت کے ساتھ تھی وہ بچی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے ابا جان آپ دھوپ میں یہ گڈھا نہ کھودیں, آپ کے چہرے پہ گرد و غبار پڑ رہا ہے. یا رسول اللہ اے میرے آقا
وہ مولا وہ بچی اپنے اس چھوٹے دوپٹے کو اتارتی ہے اور میرے چہرے سے وہ اپنے چہرے سے گرد و غبار کو جھاڑتی ہے یا رسول اللہ اے میرے آقا وہ مولا مگر میرا دل اس کے باوجود بھی دل میں رحم نہیں آیا میں گڈھا کھودتا رہا یا رسول اللہ میرے آقا سنتے رہے آنکھوں سے آنسو بہتا رہا یا رسول اللہ پھر جب گڈھا پورا ہو گیا وہ بچی میرے قریب آتی ہے اور میں نے اسے دھکے دے کر اس گڈھے میں ڈال دیا ہے میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا مٹی ڈالتا رہا وہ بولتی رہی مجھے کہتی رہی کہ اب میں آپ سے کچھ طلب نہیں کروں گا میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا ابا جان میں آپ سے کچھ طلب نہیں کروں گا ابا جان میں آپ کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی ابا جان میرے دوستو یہ کہتی رہی وہ بچی اور یہ دبا کہتی رہی اور وہ بچی میرے دوستو بولتی جا رہی تھی یہاں تک کہ مٹی گردن تک پہنچ جاتی ہے جب گردن تک پہنچ گئے گردن تک وہ مٹی پہنچ جاتی ہے تو اب اس کا رخ باپ سے ہٹ کر بارگاہ خدا بندی کی طرف چلا جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار عالم وحدہ لا شریک میں نے سنا تھا کہ تیرا رسول آخری پیغمبر آنے والا ہے آخری رسول آنے والا ہے جو بچیوں کی عزت بچائے گا جو بچیوں کو بچاتا ہوا نظر آئے گا اے میرے رب وہ تیرا رسول کب آئے گا وہ تیرا رسول کب آئے گا وہ تیرا فارمر کب آئے گا میرے دوستو اسی لیے ان ساری بچیوں کی درد بھری پکار کو سن کر رب کائنات نے اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت نمودار فرمایا میرے دوستو وہ رسول آ رہے ہیں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے ساری کائنات تعریف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے دوستو شجر و حجر نے کہا برگ و برگ نے کہا آسمان و زمین نے کہا ہر چیز نے کہا مگر میرے دوستو آج میں ایک ایسی چیز کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کے ذہن کو کہ میرے دوستو قرآن نے تو تعریف کیا ہی ہے قائد بغدادی بھی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے قائد بغدادی بھی حضور کی آمد کا ذکر کر رہا ہے آؤ میں عرض کرنا چاہوں گا الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے سے نے کہا سرفت والا آ رہا ہے جن نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے ہے نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے ہے نے کہا خاتم النبین آ رہا ہے دال نے کہا تو جہاں کا سردار آ رہا ہے زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کا مصداق آ رہا ہے دال نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے بنشین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے زاد نے کہا ضعیفوں کا سہارا آ رہا ہے تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے زو نے کہا ظلم کا بھجانے والا آ رہا ہے لام نے کہا کہ لولا کا مصداق آ رہا ہے میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے میرے دوستو نو نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے واو نے کہا بددعا آ رہا ہے ہے نے کہا عادی برحق آ رہا ہے یہ نے کہا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پروردگار عالم ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام